لفظ فرائض، فرائض کیا ہے، فریضہ کیا ہے، یہ مقرر ہوا، مقرر کیا ہوا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے مرنے والے کے کچھ وارثوں کے حصے مقرر کیے ہیں، ان کو فرائض کہتے ہیں. اور اصحاب الفرائض، جن لوگوں کے حصے مقرر ہیں 1/3 2/3 1/8 1/4، جن کے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اصحاب الفرائض. ٹھیک ہے، فرائض والے یعنی مقرر حصوں والے. ٹھیک ہے. اور جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر نہیں کیے لیکن اس کو مال ملتا ہے بچا ہوا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ وارث تو بنتے ہیں لیکن ان کا حصہ فکس نہیں ہے. ان کو ماشاءاللہ ان کو سارا بچا ہوا مال ملتا ہے، ان کو عصبہ کہتے ہیں. اور عصبہ عام طور پر مرد ہوتے ہیں، قریب ترین جو مرد رشتے دار ہوتے ہیں، جو باپ کی طرف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ عصبہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب مرنے والے، یہ وراثت کے قانون کو فرائض اس لیے کہا گیا، علم الفرائض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، علم الفرائض کیوں کہا گیا؟ کہ اللہ نے خود حصے مقرر کیے ہیں. باقی نماز دیکھیں، دیگر احکامات نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کے برعکس اللہ نے وراثت کے احکامات کی تفصیل خود بیان کی ہے. نماز کے لیے اللہ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، باقی تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، باقی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں سے بتائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج ادا کرو، باقی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن وراثت کا قانون اتنا اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں ایک ایک بندے کا حصہ اللہ نے خود مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ کہ مقرر شدہ علم، مقرر شدہ چیزوں کا علم. اچھا، اب جب وراثت کی تقسیم کے لیے کسی کا وارث بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے. کوئی انسان مرا، اب اس کے کچھ وارث بنے. اب ان وارثوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ یہ شرائط پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اب وارث کی کیا شرطیں ہیں؟ کہ میت کی موت یقینی ہو، یعنی کہ ایک انسان کا مر جانا ثابت ہو جائے. اب ایک انسان گھر سے گیا 4 دن تک واپس نہیں آیا، تو اب پتا چلا رشتے دار اس کا ترکہ بانٹنے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. کہ اب وہ آدمی تو اب چلا گیا، وہ مر گیا ہوگا. نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا. کسی کی موت کا یقین جب حاصل ہو جائے اسی وقت اس کے مال کو بانٹا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں علماء نے مختلف اقوال کہے ہیں کہ کتنا عرصہ انتظار کیا جائے گا. کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے، اب اس انسان کے لیے کتنی دیر انتظار کریں گے اس کا ورثہ؟ تو علماء نے مختلف اس کے لیے اقوال بتائے ہیں، جو میں ابھی ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. لیکن بات یہ کہ موت کا یقین ہونا ضروری ہے کہ ہاں وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، وارث کا اپنے مورث کی موت کے وقت زندہ ہونا. وارث جو بنے گا وہ وہی بنے گا جو کہ زندہ ہے. اب جیسے مثال دیتی ہوں میں آپ کو، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، باپ اور بیٹے دونوں کہیں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ اور بیٹے دونوں مر گئے. اب دیکھا یہ جائے گا اگر ممکن ہوگا تو کہ باپ پہلے مرا یا بیٹا پہلے مرا. ٹھیک ہے. سپوز دونوں زخمی ہوئے، دونوں ہاسپٹل میں گئے. اب سپوز کہ باپ پہلے مر گیا، بیٹا بعد میں مرا، چاہے 1 منٹ کا بھی فرق ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون وارث بن سکتا ہے اور کون نہیں بن سکتا. اب دونوں کے پاس مال ہے، باپ اور بیٹے دونوں کے، لیکن ایک پہلے مر گیا تھوڑا سا، ایک بعد میں. تو دیکھیں، مرنے والے کی موت کے وقت جو زندہ ہوتا ہے نا وہ وارث بنتا ہے. گویا اگر باپ زندہ ہے، بیٹا پہلے مر گیا، ٹھیک ہے، تو بیٹے کا وارث باپ بنے گا. اگر باپ پہلے مر گیا اور بیٹا ابھی زندہ تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا بھی مر گیا، تو پہلے بیٹے کو اس کا باپ کا ورثہ ملے گا، پھر بیٹے کے ورثے کی تقسیم اس مال میں سے ہوگی. ٹھیک ہے. جو اس کے وارث ہوں گے اس کو دیا جائے گا. گویا مرنے کے وقت موت جب جس آدمی کا ورثہ ہے وہ مرتا ہے، تو
وارث کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ وارث زندہ ہو. ماں اگر پریگننٹ ہے، اب پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچہ اگر زندہ پیدا ہی نہیں ہوا، زندہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ وارث نہیں بنے گا. ہاں، بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا رویا اور پھر مر گیا تو وہ وارث بنے گا کیونکہ وہ زندہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کچھ وجہ سے وارث باپ ہے، بیٹا ہے، باپ کا بیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی بعض اوقات وراثت کا حقدار نہیں ہے کیونکہ کچھ اس کے یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہے جو کہ شرائط ہوتی ہے منع کر، یعنی کہ روک دیتی ہے وراثت سے. وہ میں ابھی بتاتی ہوں، پہلے ہم اسباب پر غور کرتے ہیں کہ وراثت کے حصول کے لیے درج ذیل 3 اسباب ہے. ٹھیک ہے. رشتے دار، انسان وارث کیسے بن سکتا ہے کسی کا؟ تو نسب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جیسے باپ، دادا، بیٹا، پوتا، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ وارث بناتے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین اور اقربون کے ذریعے سے وارث بنتے ہیں. تو یہ ایک سبب ہے کہ ان کے درمیان ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں. اچھا، پھر دوسرا ذریعہ نکاح کا ہے کہ مسنون نکاح کے ذریعے عورت مرد ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں. اور دیکھیں یہاں پر ضروری اور اہم بات کیا ہے؟ ایک انسان کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، صرف نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور ابھی شوہر اور بیوی میں خلوت بھی نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے اکیلے میں ملے بھی نہیں، کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا. ایسے میں اب شوہر مر گیا، کیا بیوی اب وہ جس عورت سے جس کا اس سے نکاح ہوا تھا کیا وہ اس کی وارث بنے گی؟ تو ہاں، وہ وارث بنے گی. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اس گھر میں آئی ہی نہیں، اس کے شوہر کے ساتھ اس نے وقت بھی نہیں گزارا، لیکن جو کہ اللہ کے نام پر نکاح ہو گیا تھا تو وہ وارث بنے گی. ٹھیک ہے. حالانکہ آج کے معاشرے میں کوئی اس طرح سے کرے گا کہ نکاح صرف ہوا تھا تو وہ اس کو دے گا پیسے، آج کے معاشرے میں لوگ ہضم کر جاتے ہیں، لیکن اگر نکاح ہوا تو وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس کو مال ملے گا. اچھا، ایک اور ذریعہ ہے ولا کا کہ جب غلام، دیکھیں اب غلام نہیں ہے لیکن غلام جب ہوتے تھے تو اگر غلام کا اپنا کچھ مال ہے اور جیسے غلام کو آزاد کر دیا کسی نے، ٹھیک ہے، تو غلام نے پھر کچھ کمایا، کچھ مال کمایا، اس نے پھر مر گیا، اب اس کے اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو جس نے آزاد کیا تھا نا وہ اس کا وارث بنے گا. ٹھیک ہے. تو غلام کے ذریعے بھی وارث بنا جاتا ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنے والا بھی وارث بنتا ہے. اچھا، ان رشتوں کے باوجود بعض ایسے حالات ہیں کہ وارث کو ورثہ نہیں دیا جاتا. وہ کون سے حالات ہیں؟ قتل. اگر وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا ظلم کے ساتھ تو وہ پھر وارث نہیں بنے گا. جیسے مثال کے طور پر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اب کہے کہ اب مجھے باپ کے ورثے میں سے پیسہ دو، تو نہیں، اب وہ چونکہ باپ کا قاتل ہے تو اس نے اپنا حق ختم کر دیا، اب اس کو ورثہ نہیں دیا جائے گا. نمبر 2، کفر. اگر ایک جیسے باپ اور بیٹا ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان، یا بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، اب ان کی فوت ہوتی ہے کسی ایک کی تو دوسرا وارث نہیں بنتا کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کا وارث بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، غلامی. ایک انسان کسی کا غلام ہے، اب وہ خود کسی کی ملکیت ہے، تو اب اس کے مال کا وارث، اس کا جو مال، وہ کسی اس کا مالک مر گیا تو وہ اپنے مالک کا وارث نہیں بنتا. ٹھیک ہے. وہ غلام ہے تو غلامی سے بھی انسان وراثت کا حقدار نہیں بنتا. پھر زنا. دیکھیں جو اولاد زنا کے تحت آتی ہے، جو کہ شرعی نکاح نہیں ہوا اور اولاد ہو گئی، وہ اولاد ناجائز اولاد کو وارث نہیں بنایا جاتا اسلام میں. ٹھیک ہے. یہ اس اولاد کے لیے نقصان ہے. قصور تو ماں باپ کا تھا لیکن وہ اولاد ورثے سے محروم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک لیعان ہوتا ہے، قرآن میں لیعان کا قانون ہے
جبکہ شوہر نے بیوی پر الزام لگایا ہو کہ اس عورت نے میرے بدکاری کی ہے کسی مرد کے ساتھ، تو پھر ان کو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد جو ہے یہ دونوں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. تو پھر اب یہ ایک دوسرے کے ایون دو ڈیورس طلاق نہیں ہوا لیکن لیان ایک طرح سے طلاق ہی ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مرنے والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اس کے مال میں. وہ کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اس کی تجہیز و تکفین، اس کا کفن دفن کا خرچہ اس کے ورثے سے نکالا جا سکتا ہے. اگر کوئی وارث خود ہی خرچ کرتا ہے دوسری بات ہے، لیکن اس کی کفن دفن کا خرچہ اس سے نکالا جاتا ہے سب سے پہلے. پھر اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے جو کہ 1/3 میکسیمم الاؤڈ ہے تو اس وصیت کے مال کو نکالا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بانٹا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا وصیت لوارث، کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا. اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا مطلب ہے، کہ کوئی انسان اپنے بیٹے کو جس کو ویسے ہی مال ملنا ہے، ایک بیٹے کو کچھ اور اپنی وصیت بھی کر جائے اور زیادہ مال دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر چوتھی بات، جب یہ سارے کام ہو جائے تو پھر ورثے کی تقسیم بھی ضروری ہے. یہ نہ کرے انسان کہ 10 سال ہو گئے کسی کو مرے ہوئے ابھی تک ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا. نہیں، ورثے کی تقسیم جلد از جلد ہونی چاہیے، جیسے ہی ممکن ہو کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی سال گزر جاتے ہیں مرے ہوئے، لیکن وہ اس کی تقسیم نہیں ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، تقسیم جلد از جلد کرنی چاہیے. پھر کچھ جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں قرآن میں، وہ کون سے حصے ہیں؟ آدھا حصہ، چوتھائی حصہ، 8واں حصہ، 2/3 حصہ اور 1/3 حصہ اور سدس. یہ حصے اللہ نے ذکر کیے جو مختلف لوگوں کے حق میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اصحاب الفرائض اشخاص جو 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں جن کے اللہ نے حصے خود مقرر کیے. جو رشتے ہیں ان میں سے 4 مردوں کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور 4 عورتوں کے. باقی لوگوں کے حصے مقرر نہیں ہے، باقی کو بچا ہوا مال دیا جاتا ہے. تو وہ کون حصے ہیں؟ خاوند کا حصہ مقرر ہے، باپ کا حصہ مقرر ہے اگر اولاد ہو تو، ورنہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر باپ عصبہ بن جاتا ہے اور سارا مال لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. دادا کا بھی سیم معاملہ ہے. دادا کا حصہ وہی ہے جو باپ کا حصہ ہوتا ہے. اگر باپ زندہ نہ ہو، دادا زندہ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو دادا کا حصہ 1/6 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فکس حصہ ہوتا ہے. پھر اخیافی بھائی کا حصہ ہوتا ہے، جو ماں کی طرف سے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کا حصہ میں نے ابھی بتایا تھا کتنا ہوتا ہے. اخیافی بہن بھائیوں کا 1/6 ہوتا ہے اگر ایک ہو، اور اگر 2 سے زیادہ ہو تو کتنا ہوتا ہے؟ 2/3 ہوتا ہے. لیکن 1/3 ہوتا ہے، سوری. اگر 2 سے زیادہ ہو تو 1/3 ہوتا ہے، اور اگر 2 سے کم ہو تو پھر ہر ایک کا 2 یا 2 سے کم ہو تو ہر ایک کا 1/6 ہوتا ہے. اچھا، ان لوگوں کے حصے مقرر ہے. باقی جو لوگ ہیں مرد خاندان کے، جیسے بیٹا ہے تو بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ بیٹا سارا مال بچا ہوا لے جاتا ہے، وہ عصبہ بنتا ہے ہمیشہ. بیٹا ہمیشہ عصبہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. باپ اس وقت عصبہ بنتا ہے جب لڑکیاں ہوں لیکن لڑکے نہ ہو کسی کے، اور باپ زندہ ہو تو باپ عصبہ بھی بنتا ہے اور باپ کا حصہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عورتوں میں کچھ لوگوں کے حصے مقرر ہیں. وہ کون ہے؟ اخیافی بہن کا حصہ مقرر ہے، بیوی کا حصہ مقرر ہے، ماں کا ہے، دادی کا، نانی کا، پوتی کا، سگی بہن کا، اور اللاتی بہن یعنی کہ باپ کی طرف سے جو بہن ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. ان عورتوں کے حصے مقرر ہوتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے. دیکھیں، اگر ایک زندہ ہے تو اس کی موجودگی میں دوسری جو ہے محروم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہر حال میں حصہ ملے گا. جیسے
بیٹی زندہ ہے تو بہنیں محروم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر بہن زندہ ہے بیٹی زندہ ہے تو بہن کو نہیں ملے گا کچھ، ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹی نہیں ہے تو پھر بہنوں کا حصہ مقرر ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نا. اسی طرح اگر بیٹا زندہ ہے تو پوتا محروم ہو جاتا ہے. یہ اس طرح سے حصہ قانون بنا ہوا ہے. لیکن حصے جن کے مقرر ہیں ان کے ہیں، مگر ان کے حصے اس وقت ملیں گے جبکہ ان سے قریب ترین کا کوئی زندہ نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا، بیٹا ہمیشہ عصبہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور میت کے لیے بیٹا عصبہ بن سکتا ہے، پوتا عصبہ بن سکتا ہے، باپ دادا یہ سب عصبہ بن سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے. بیٹا زندہ ہے تو پوتا نہیں بنے گا اور باپ نہیں بنے گا عصبہ، ٹھیک ہے. اور دادا بھی نہیں بنے گا. بیٹا زندہ ہے تو سب سے پہلے بیٹے کا حق ہے، بیٹا سارا مال لے لے گا. تو اس طرح سے ہوتا ہے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ عصبہ میں بھی جو قریب ترین ہے اگر تو وہ بنے گا اور باقی والے محروم رہ جائیں گے. جیسے بھائی، ویسے بیٹے کی غیر موجودگی میں بھائی عصبہ بن سکتا ہے. باپ اور بیٹا نہیں موجود تو بھائی عصبہ بن سکتا ہے، لیکن ورنہ وہ نہیں بنتا. تو یہ جب تفصیلات ہیں، اس میں آپ لوگوں کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہ آپ کو ساری زبانی یاد ہونی ضروری ہے. صرف میں نے آپ لوگوں کو ایک اندازہ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا خلاصہ ہے. باقی یہ والے تفصیلیں میں نے تفصیل سے لکھی ہے یہاں پر. اگر بہن بھائی زندہ ہو تو ماں کے حصے میں کمی آ جاتی ہے، یہ بھی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. تو یہ جس کو زیادہ انٹرسٹ ہو انشاءاللہ سکون سے پڑھے گا. یہ میں نے خود فائل تیار کی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اپنے لیے رکھ سکتے ہیں اس فائل کو. لیکن عملی طور پر کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو ضرور کسی عالم کی مدد سے فیصلہ کریں. اپنے علم پر فیصلہ نہ کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت وعید دی ہے. اس کو ماننا بہت ضروری ہے. اور نہ ماننے والوں کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری دو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی یعنی وراثت کے قانون میں تبدیلی کرنے والے کے لیے جہنم کی بشارت ہے اور وراثت کے قانون میں احتیاط کرنے والے کے لیے اور عمل کرنے والے کے لیے جنت ہے. اور یہ چارٹ بھی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہوگا سمجھنے میں. تو جو آخری دو آیات ہیں جو ابھی ہم نے بیچ میں اسکپ کر دی شاید، تو ان کا خلاصہ بس یہ ہے، بہت آسان آیتیں ہیں کہ یہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. جو ایمان رکھتا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کا خیال رکھے اور وراثت کے قانون میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی نہ کرے، کچھ لاپرواہی نہ کرے. ان کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں. یہ حد اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے. آیت نمبر 13، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہے گا. وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے یہ آیت نمبر 14 ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقررہ حدود سے آگے بڑھے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. ایسے ہی اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس قانون میں بہت زیادہ ناانصافی کی جاتی ہے اور مسلمان اس قانون پر عمل کرنے کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، اپنی منمانی کرتے. جو جہالت میں تھا کہ جو بھی مضبوط ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو بس یہی حال ہے آج کل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور آپ کے خاندانوں میں آپ کو کبھی ایسی بات ہو تو ضرور کم از کم اچھی بات کہہ دیں کہ بھئی یہ قانون ایسا ہے کہ اس میں احتیاط ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اللہ اپنے ناراضگی سے بچائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں ہم دنیا کے فائدے کی ترجیح کے لیے اپنی آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. تو انشاءاللہ آپ لوگ ریکارڈنگ